اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ جو کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ ہے اولاد کے لیے۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیں گے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ نے اس کو جس طرح سے بتلایا جائے آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی آپ کے اندر کی بیماریاں، روحانی مسائل، آپ ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں لیکن آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے، یا آپ کو پھر بھی اولاد جیسی نعمت سے آپ محروم ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ 100% کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ آپ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے سوائے مکروہ اوقات کے علاوہ میں آپ پورے دن میں، جمعۃ المبارک کے پورے دن میں آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، آسان سا ہے، آپ آسانی سے اس کو کر پائیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو آپ ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ آج کا عمل حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایک ایسا عمل ہے جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن میں کرنا ہے۔ یہ عمل انہوں نے کیسے ذکر کیا؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ ان سے علمی استفادہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے تعجب ہے 4 قسم کے آدمیوں پر جو 4 باتوں سے غافل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کسی مصیبت میں پھنسا ہو اور یا ارحم الراحمین نہ پڑھتا ہو۔ حالانکہ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ میں مصیبت میں پھنسا ہوں اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ اس کا فائدہ خود قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا کہ بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی تکلیف اس سے دور فرمائی۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84 کا ترجمہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کسی غم میں پھنسا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور وہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، جس کا ترجمہ تیرے سوا کوئی حاکم نہیں، تو بے عیب ہے، میں گنہگار ہوں۔ اس کا فائدہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88 میں، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جسے کوئی خوف لاحق اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوف کے وقت میں پڑھی، اور وہ دعا کون سی تھی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 ہے کہ کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ کیا خوب کارساز ہے۔ اس کا فائدہ خود قرآن پاک میں بیان ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 میں، بس لوٹے وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دشمنوں کے مکر و فریب میں مبتلا ہو اور وہ یہ دعا نہ پڑھے جو فرعون کے خاندان کے ایک مومن نے پڑھی تھی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 44 میں سونپتا ہوں اپنے کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہے سب انسان، سب بندے۔ پھر اس کا فائدہ خود قرآن کریم میں سورہ مومن کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس اللہ نے ان کے مکر و فریب سے ان کو نجات دی۔ تو آج کا عمل یہی ہے جو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 آیات کی طرف نشانی کرتے ہوئے بتلایا کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود نازل فرمائی، اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے مدد کا جو وعدہ بھی فرمایا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی انسان اس کو اس طریقہ سے پڑھے گا جو اکابرین نے ان آیات کو اکٹھا کر کے یہ طریقہ کار
رکعات جو ہے بتلایا ہے، تو آپ نے اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے. آپ نے ان کو 4 رکعات میں پڑھنا ہے. 4 رکعات میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد کسی آیت کو ملانا جو وہ لازم ہوتا ہے، تو آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں. پھر آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے اس آیت کو جو کہ ہے یا ارحم الراحمین، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اسی طرح سے آپ نے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اسی طرح جب آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے 100 مرتبہ. پھر اسی طرح آپ نے چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہونا ہے تو آپ نے یہ آیت وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ یہ آپ نے پڑھنا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ مختصر سی آیتیں ہیں. یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کیجئے. آپ اس عمل کو جب کریں گے، 4 رکعت نفل کو پڑھیں گے، تو آپ نے وہیں پر بیٹھ کر ایک تسبیح اس کے بعد استغفار کی کر لینی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جن کے سامنے قرآن کی یہ آیات موجود ہیں اور پھر بھی وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھریں. تو یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے. محرم الحرام کے دوسرے جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ ویسے بھی جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مومن کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو آپ نے جمعہ کے دن میں اس عمل کو کرنا ہے، اور محرم الحرام کا جمعہ تو پھر کیا ہی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کی سونی گود کو بھر دیں گے، کیونکہ ان تمام آیات کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اللہ پاک نے اسی کے ذریعے سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی. ان کے بیماری سے اللہ پاک نے ان کو نکالا جب انہوں نے یا ارحم الراحمین کہا. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا. اسی طرح سے صحابہ کرام کے اللہ پاک نے مدد فرمائی جب خوف ان پر طاری ہوا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف سے نجات دی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں سونپتا ہوں اپنے تمام کام اللہ کے سپرد. جب یہ پڑھا اس مومن نے جو فرعون کے دور میں تھا، اس خاندان کی مومن نے دعا پڑھی تو اللہ نے اس کے مکر و فریب سے نجات عطا فرمائی. تو آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میں جو عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل ضرور و ضرور میرے لیے مددگار ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اس میں جو آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مدد کا پروانہ جاری کیا ہے، تو ان آیات کو پڑھ کر اگر کوئی انسان شک کرے تو پھر وہ انسان کے جو ایمان کو ہے ٹٹولنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین کامل ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیات میں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں مومنین کی بھی دعائیں ایسے ہی قبول کروں گا، تو آپ نے یہ نہایت یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر اللہ سے مدد کی امید رکھنی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے. آپ اس کو ضرور کیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.